سر محبت عطا ہے یا عمل ہے؟ یعنی خیر کے راستے کی محبت، سر اچھے راستے کا شوق، یہ کو مالک کے کرم سے ہے یہ کسی خاص عمل کے نتیجے میں ہی مل جاتا ہے؟ نہیں، جہاں تک تو مالک کے کرم کی بات ہے تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے وہاں سے توفیق حاصل ہوئے بغیر۔ یہ رب ہے جو توفیق عطا فرماتا ہے، تو ہی انسان کوئی اچھا کام کر پاتا ہے۔ گناہوں کی توبہ کی بھی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اپنا ارادہ ہے لیکن اگر توفیق نہ ہو عطا ہو تو آدمی توبہ کر نہیں پاتا۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ ہر چیز میں توفیق رب سے ہی آئے گی، تو رب عطا فرمائے گا توفیق تو ہم کام کر پائیں گے۔ ارادہ ہم کر سکتے ہیں، ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اس توفیق پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ سر خیر کے راستے پہ رہنا، اس شوق کو قائم رکھنا، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے کہ آپ اہل خیر کی صحبت میں بیٹھیے۔ وہ لوگ جو خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لیجئے، رفتہ رفتہ انسان خود دانائی، چل پڑتا۔ یہ ٹرمز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ حکمت اور دانائی کیسے حاصل کی جا سکتی؟ دنیاوی طور پر تو اس کے دو سورسز ہیں۔ ایک تو جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، بڑے لوگ تھے، ان کے تجربات سے سیکھا جائے، اور اس سلسلے میں کتابیں آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ ٹھیک سر۔ کہ جس بڑے آدمی نے ایک کتاب لکھی، اب اس نے اپنی جو 70-75 سال کی زندگی ہے اس میں بے پناہ محنت کر کے اور قیمت ادا کر کے کچھ تجربات حاصل کیے ہیں۔ ان تجربات کو اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، جو ہم اگر بہت سست روی سے پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں پڑھ لیں گے، اگر اچھی رفتار ہے تو 3 دن میں، اور بہت اچھی رفتار ہے تو شاید 1 دن میں بھی پڑھ لیں ہم۔ تو اس کی 70-75 سال کی زندگی کا نچوڑ، جس کے لیے اس نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، وہ ہمیں 1000-2000 روپے خرچ کر کے وہ کتاب مل گئی، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، اس سے بہت سے سبق اخذ کر لیے ہم نے۔ ایک تو یہ ہے، اس سے دانائی آتی ہے، ذہن میں ہمارے وسعت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک سر۔ وہی دانائی کی علامت ہے۔ دوسرا سورس اس کا مشاہدہ ہے کہ ہم جو زندہ حضرات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ جا کے ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ کہ اگر ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ 70 سال کی ان کی عمر ہے، بڑے سیلیبریٹڈ آدمی ہیں وہ اپنی فیلڈ کے، تو میں جب اس پر نظر رکھتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے آدمی سیلیبریٹڈ ہیں اپنے فیلڈ کے، امکان یہ ہے کہ میں بے صبر ہو کے راہ اپنی کھوٹی کر جاؤں گا۔ اگر کہیں میں نے یہ نظر رکھی کہ یہ آج 70 سال کی عمر میں پہنچ کر اس مقام پر ہے، اس نے جب سٹارٹ کیا تو کیسے کیا تھا، اور اس 0 پوائنٹ سے چل کے یہاں تک آنے میں اس نے کیا محنت کی ہے اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اس کی میں اسٹڈی کر لوں گا، اس کا مشاہدہ کر لوں گا، تو بہت سے سبق سیکھوں گا میں۔ وہ سبق جو ہیں وہ مجھے دانائی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ 2 تو مین سورس ہیں آپ کے، اور انہی سے آدمی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک ہے کہ ہم توجہ نہیں دلاتے بچوں کی اس طرف کہ کسی کے آج کو مت دیکھیں، جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کے آج کو مت دیکھیے، اس کے اس سفر کو دیکھیے جو اس نے طے کیا ہے اس منزل تک آنے میں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جنہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو، بڑے لوگ ہیں، ہم اگر کہیں ان کی زندگی کا اس اینگل سے مشاہدہ کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے انہیں یہ مقام دے دیا، جیسے شاید آپ ہی کے پروگرام میں یا کسی اور ٹی وی پروگرام میں میں نے عرض کر رہا تھا کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا احسان ہم مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے کہ انہوں نے ایک ملک بنا کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو انالائز نہیں کیا کہ کیا چیز تھی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو اس نے قائد اعظم بنا دیا۔ اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، اینڈ ویری رائٹلی سو، ہی ڈیزروز اٹ۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے انہیں اتنا کامیاب حکمران بنایا
کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک عالمی طاقت بنا کے رکھ دیا. اس کو نہیں ہم دیکھتے کبھی، حالانکہ ضرورت اسی بات کی ہے. صحیح. اب جیسے جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ایک سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. بے-پناہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کے مالک تھے. ٹھیک سر. کہیں نہ کوئی چیز ان کو کوئی لالچ کبھی انہیں ٹیمپٹ کر سکی، نہ کسی قسم کا خوف انہیں ہٹا سکا. انہوں نے بالکل جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ بالکل دیانتداری سے کہہ دی. یہ راست گوئی آپ کو بڑے صغیر کے کسی اور لیڈر میں نہیں ملے گی. انٹلیکچوئل آنیسٹی جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. ارادے کی مضبوطی یقیناً تھی، محنت بھی تھی، لیکن اصل جو اسٹرینتھ تھی چاہتے سر سو خدشے زندگی میں ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. کبھی کبھی سر یہ عمل بڑا تیز ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات اتنے خدشے ہوتے ہیں، اللہ کرم کرتا ہے ویسے نہیں ہوتا. یہ جو زندگی کے غیر ضروری بوجھ اٹھانے کی عادت ہے، اندیشے اور خدشے اکٹھے کرنے کی عادت، اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے ایک بڑی سادہ بات ہے اس میں تو، کہ انسان کے دل میں جب رب پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے، رب پر ایمان یا یقین نہیں، بھروسہ، تو انسان ایسی چیزوں کو جھٹک دیتا ہے. ایک اسی طرح جیسے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ فرمان ہے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا. تو بہت سی جو خدشات جنم لیتے ہیں بہت سے، وہ بدگمانی ہی سے لیتے ہیں کہ ہم دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو گئے. اب ہمارے ذہن میں وسوسے اور خدشات آنے شروع ہو گئے. وہ ایسا کر رہا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، یہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ اس کی سازش کا نتیجہ ہے. یہ ہم لاحول پڑھ کے اس کو بھگا دیں. سورہ ناس کا ورد سونے سے پہلے اگر کر لیں ہم، ناس فلق دونوں سر؟ سورہ ناس، صرف ناس میں، تو خدشات سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کو دور ہی رکھنا چاہیے. لاحول پڑھ کے بھگا دیں ان سے. دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے بلکہ خوشگمان رہیے. شمار جنترییں، کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں وظیفے اور چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کی کوانٹٹیز لکھی ہوتی ہیں، کوئی رزق کے لیے، کوئی بندش کے لیے، کوئی بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا اس لیے. کیا ان جنتریوں سے پڑھ کے خود ہی کام شروع کر دینا چاہیے، کسی سے پوچھ لینا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑے وظائف تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر سریع الاثر وظیفہ کیا ہوگا؟ صحیح. تو وہ ہم پڑھ لیں. اور پھر دعا بہت بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کام سیدھے کر دیتا ہے. دعا کی کتاب سے ہیلپ لینی چاہیے سر؟ کئی کتابیں ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو جیسے باڈی کی کیمسٹری ہر انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی، مختلف ہے. صحیح. اس طرح جو روح کی کیمسٹری ہے وہ بھی نہیں ایک دوسرے سے ملتی، وہ بھی مختلف ہے اس کی. ٹھیک ہے سر. یہ ضروری نہیں کہ ایک چیز جو آپ کو سوٹ کر رہی ہے وہ مجھے بھی سوٹ کر جائے. ان چیزوں سے دوری رہنا چاہیے. آپ کو خود بتا دے. جب وہ بتائے گا تو دو فائدے ہیں اس میں. ٹھیک سر. ایک تو وہ جو کچھ بتائے گا وہ اپنے تجربے سے وہ چیز آپ کو پڑھنے کو بتائے گا جو آپ کی روح کو سے مطابقت رکھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ نیک آدمی جو ہے اس کی اپنی جو اسپریچول اسٹرینتھ ہے اس کے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے ہیں تو آپ کو دوہرا فائدہ مل جاتا ہے. تو کسی نیک آدمی کی بتائی ہوئی چیز پڑھیے بجائے کتابوں سے. سیلف ڈسپلن، رسالوں سے. سیلف کنٹرول، یہ وہ ٹرمز ہیں جو سر اسپرچویلٹی، روحانیت، پھر ایون کارپوریٹ ماڈرن کتابوں میں بھی کامیاب ترین لوگوں میں ایک سیلف ڈسپلن ملتا ہے سر. بڑے لوگوں میں نہیں ہے سر. مشکل چیز ہے سر. اس کا سر کوئی سرا ہے جس پریکٹس سے اس سیلف ڈسپلن یا اس ول پاور کو بلڈ کیا جا سکے؟ بہت سمپل ہے. مسلمان کے لیے تو سمپل ہے. مسلمان اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اب نفس کو قابو کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ ول پاور ضروری ہے. اصل ویپن ہے ہی وہ کہ اندر اتنی اسٹرانگ ول پاور ہو کہ آپ اپنے نفس کو نیگیٹ کر سکیں. جب وہ نفس کے ساتھ لڑتا ہے تو اصل میں وہ سیلف ڈسپلن کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ. ٹھیک ہے سر. تو اس کے لیے پھر دوسرے کام آسان ہو جاتے ہیں.
تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ نفس کے ساتھ لڑائی کرنا سیکھنا چاہیے. سورہ رحمان باقی چیزیں خود آ جائیں. فجر کے بعد اگر ہم پڑھیں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم تہجد کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں جو ہم خود سن سکیں. اور سورہ واقعہ عصر کے بعد اگر پڑھا جائے گا تو زیادہ اثرات اس کے آتے ہیں. یہ جو آپ نے حروف مقطعات کا فرمایا، اس کو ضرور پڑھا جا سکتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی بات ہے، آگے کی بات ہے. تو ہمیں پہلے اپنے اوپر ایک محنت کرنی چاہیے. جس طرح ہم مکان کی دوسری تیسری چوتھی منزل بنانے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم بنیادیں پہلے بنائیں، بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور بنائیں، پھر اوپر کی منزلیں بنیں گی. بغیر فاؤنڈیشنز لے کیے اور پہلی منزل بنائے بغیر اگر ہم اوپر کی منزلیں تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے تو بلڈنگ دھڑام سے نیچے گرتی رہے گی، وہ بن نہیں پائے گی. تو اس کے لیے ہمیں پہلے فاؤنڈیشنز اپنی لے کرنی چاہیے، اور وہ فاؤنڈیشنز لے کرنا یہی ہے کہ وہ چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کی جائیں، اور جن کو منع کیا گیا ہے اس سے رک جایا جائے. تو یوں فاؤنڈیشنز بلڈ ہو جائیں گی ہماری. ایک چیز بہت اہم ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے، سنت پہ عمل کیا جائے. تو اس کے بعد پھر جب ہم یہ کر چکے ہیں کہ ہمارے جو زیادہ تر اعمال ہیں وہ سنت کے تابع ہو جائیں، تو پھر ایسی چیزیں جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. غلطیوں کا یا گناہوں کا کفارہ یہ کیسے طے کیا جائے کہ اس غلطی کا، اس گناہ کا یہ کفارہ ہے؟ دیکھیے، عام طور پر تو گناہ کا کفارہ ایک ہی ہے کہ انسان گزرے ہوئے گناہ کے لیے معافی مانگ لے رب تعالیٰ سے اور آگے کے لیے توبہ کر لے. لیکن اگر اس کے اندر کہیں حقوق العباد میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اسے اس کے لیے کمپنسیٹ کر دیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے. تو وہ کفارہ اس صورت میں ادا ہو جائے گا. تو جو حقوق اللہ کے سلسلے میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تو بڑا سمپل ہے کہ اللہ سے پچھلے غلطیوں کے لیے معافی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی جائے، اس پہ قائم رہا جائے. سر، اگر کوئی اسے معذرت کی جائے اور وہ نہ مانے، کیا کیا جا سکتا؟ نہیں تو پھر اپنے آپ کو آفر کر دے کہ آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، اس لیے کہ میں نے آپ کا قصور کیا ہے. بڑا سمپل ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ لیجیے میں حاضر ہوں، جو سزا چاہے آپ مجھے دے لیں، تو میرا خیال ہے چاہے وہ کتنا ہی برا شخص زمانے میں، ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، کچھ چوری ہو جاتی تھی. گاؤں میں ارد گرد کے دیہاتوں میں ایک ایسے صاحب ہوتے تھے جو انگوٹھے میں جن دکھا کے وہ سارا واقعہ اور اس کے بعد باقاعدہ ٹریس کرواتے تھے کہ وہ چور جو ہے وہ اس وقت سیالکوٹ کراس کر کے چناب کو کراس کر چکا. یہ انگوٹھے میں کیسے دکھا لیتے؟ یہ عملیات کا حصہ ہے، اور اس کو حجرات کہتے ہیں اس عمل کو. اچھا کہ وہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں یا اس کو عامل کے لیجیے، وہ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ انگوٹھے میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس کو پالش کر لیتے ہیں، ناخن کو اس پہ سیاہی لگا کے تو آئل لگا دیں گے اس پہ تاکہ وہ میرر لائک سرفیس آ جائے. تو جو اس کے ماہر ہیں، عامل ہیں، وہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو انگوٹھے میں چیزیں دکھائی دینے لگیں گی. وہ یہ ہے کہ صاحب روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق؟ عملیات ہیں یہ. روحانیت تو بڑی پاکیزہ چیز ہے. روحانیت کا ان چیزوں سے کیا بات؟ بڑا کامن سا سر فنومینا، ایک ایونٹ ہے سر جو گاہے بگاہے نظر آتا ہے. سر کچھ گھروں میں رہتے ہوئے لوگ بڑے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. بچے بیمار، معاشی حالات کی تنگی، ایک بھارا پن. وہ گھر بدلتے ہیں سر، حالات بدلتے ہیں. مسلمان تو ہم کیا فیکٹ ہوتا ہے؟ ایسے چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے بالکل. لیکن جو اور دوسرے علوم ہیں زندگی میں، وہاں پر ان میں یہ چیز کہی جاتی ہے. جیسے چائنیز ایک بات سے آپ کو بہت منع کرتے ہیں کہ جس سیٹ سے کوئی اٹھ کے جائے فوری طور پہ اس پہ نہ بیٹھیے، کہ وہ اپنی نیگیٹو انرجیز وہاں چھوڑ گیا ہے،
وہ آپ پہ اثر رکھیں گی. پھر ہمارے اپنی پنجابی کلچر میں کہ رات کو درختوں کے پاس نہ جاؤ کہ جن بھوت چمٹ جائیں گے. اسی طرح ہندوازم میں ایسے شگون بہت لیے جاتے ہیں. تو بعض اوقات وہ جسٹ اے کوئی انسیڈنس صحیح بھی ثابت ہو جاتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اٹس اے میٹر آف وائبریشنس، کہ کسی چیز کی وائبریشنس آپ کی وائبریشنس کو سوٹ کر رہی ہیں تو وہاں آپ کی کامیابی بڑھ جائے گی. یہ صرف چیزوں کے لیے نہیں، انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں بہت ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کو پہلی نظر میں بلا وجہ میں اچھے لگتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں. کچھ لوگ ٹھیک ہے صحیح ہے، ملے بھول گئے آپ بھی. کچھ لوگوں کو مل کے آپ دور بھاگتے ہیں. یہ ان کی وائبریشنز کا، ان کے جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا اثر ہے کہ وہ یکجا نہیں آپ ان سے ہو پاتے. تو یہ کچھ وائبریشنز سائنس تو یہ کہتی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. سب دن سب ساتھ ہیں، سب چیزیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہمارے لیے اچھا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے برا کر دیتا ہے.